یہ सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आप सबके लिए एक बड़ा ही ईमान अफरोज कुरानी वाक़या लेकर आया हूँ और इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि ये भी रियलाइज हो कि कुरान में हमारे लिए क्या क्या मौजूद है। ये कैसा ख़जाना है जो हमारे दरमियान है मगर हम उससे इस्तिफादा हासिल नहीं करते। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ जिसको कहें कि रोज़ाना ही हमारी नज़रों से न जाने कितने वर्ड्स गुजरते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की सूरत में, चाहे वो ईमेल की सूरत में। कई लोग अखबार के शौकीन होते हैं, सुबह होती ही जब उनकी अखबार पढ़ लें वो इतना कुछ पढ़ते हैं। ऐसी क्या रुकावट है कि कुरान नहीं पढ़ते और कुरान समझने की कोशिश भी नहीं करते। हालांकि कुरान की मैं आपको खूबसूरत बात बताऊं, मुझसे पहले जो नाथुआं भाई थे उन्होंने एक जुमला कहकर मुझे बयान के लिए बुलाया कि अब्दुल हबीब भाई आएँ और नबी पाक की शान बयान करें। सच्ची बात बताऊं, हमारी औकात नहीं है नबी पाक की शान बयान करना। हमारा तो कोई मकाम भी नहीं है, हमारे पास अल्फाज भी नहीं है। हम कहाँ, तू कुजा मन कुजा है, तू अमीर हरम मैं फकीर अजम। नबी पाक कहाँ और हम किधर। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा। हमारी क्या औकात के हम आका की शान बयान करें। मैं आपको एक खूबसूरत कंपैरिजन बयान करता हूं। दुनिया में हम किसी बात को रिपीट सुनना नहीं चाहते। कोई वाकया हमारा दोस्त हमें दोबारा सुना देना। मिसाल के तौर पे एक दोस्त कहे कि मैंने बचपन में मेरे साथ एक मामला हुआ था। हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सुनते हैं, अच्छा क्या हुआ था। 2-4-6 महीने बाद वो दोस्त भूल जाए कि हमें ये वाकया सुना चुका है, दोबारा सुनाना शुरू करे। हम क्या कहते हैं, भाई ये आप सुना चुके हैं, भाई दोबारा ना सुनाएं। तीसरी बार सुनाएं तो फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, भाई तुम्हें कोई और बात याद है, हर बार वही घुमा फिरा के सुनाते हो। हमारी फितरत है, हम एक वाकया 2-3 बार सुनना नहीं चाहते। ठीक है, किताब की बात करते हैं। बड़ी किताबें दुनिया में आई, बेस्ट सेलिंग अवार्ड लेती हैं किताबें, दुनिया में रिकॉर्ड कायम करती हैं। आपको भी किताबें पसंद होंगी। कितना पढ़ा उस किताब को जो बहुत पसंद थी, 1 बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, बहुत पसंद आ गई तो शायद 3 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद आप कहेंगे मैंने पढ़ ली भाई, अब लाइब्रेरी में है। हम ज्यादा एक किताब को पढ़ना पसंद नहीं करते। तीसरी बात, दुनिया में लोग जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं वो एक ही मकाम को बार बार देखना भी पसंद नहीं करते। कभी मरी चले गए, 2 बार चले गए, कहते हैं आप घूम लिया, आप कहीं और चलते हैं, अब नारायण कागान चलो, अब कहीं और गिलगित चलो, देख लिया, डिस्कवर कर लिया। या अगर दुनिया घूमने वाले तो वो कहते हैं इस कंट्री को देख लिया, किसी और कंट्री चलो। स्विट्जरलैंड भी जाने वाला 2-3 बार के बाद कहता है 3 बार देख लिया भाई, ग्रीन स्विट्जरलैंड भी देख लिया, व्हाइट भी देख लिया, सर्दियों में भी देख लिया, गर्मियों में भी देख लिया, कहीं और चलो। ऐसा ही है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारी फितरत में ये चीज है कि हम एक वाकया बार बार सुनना पसंद नहीं करते, हम एक किताब बार बार पढ़ना पसंद नहीं करते, और हम एक मकाम बार बार देखना पसंद नहीं करते। ये हो गई बात दुनिया की। अब आओ अल्लाह के हबीब की बात करते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब से होश संभाला है चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया सुन भी रहा हूं और सुना भी रहा हूं। कभी जी नहीं चाहता कि भाई कोई और बात करें। ईमान ही ताजा होता है, इश्क ही बढ़ता है। कई बार सुना है कि मौला अली की नमाज जा रही थी और आका ने दुआ फरमाई, सूरज वापस पलट आया। जितनी बार बयान किया, जितनी बार आशिकान रसूल ने सुना, ईमान ही ताजा हुआ है। ये कैसी महबूब की बात है, जितनी बार सुनो, जितनी बार सुनाओ, ईमान ही ताजा होता है। ये दुनिया की बात और है, आका की बात और है। अब चले बात करते हैं मकामात की। दुनिया का मकाम बार बार देखने को जी नहीं चाहता। खुदा की कसम मक्के और मदीने को देख लो, 1000 बार हाजिरी दे बंदा, जी चाहता है फिर हाजिरी मिले, फिर जाना नसीब हो। अरे जो नहीं गया तो वो तो रोता ही है, जो बार बार जाता है उसकी तड़प और बढ़ जाती है। ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी कशिश है उन शहरों में। सुभान अल्लाह, दुनिया की किताब 3 बार से ज्यादा पढ़ी नहीं जाती। 1450 साल हो गए हैं। कुरान 1000 बार पढ़ लो, हर बार नया लुत्फ देता है, हर बार नया सुरूर देता है। कुरान का एजाज तो देखो, 5-6 साल का बच्चा जिसकी जबान भी तोतली होती है, अपनी मादरी जबान सही नहीं बोल सकता, पूरा कुरान उसके सीने में महफूज हो जाता है। ये एजाज है नबी पाक का। ये नबी पाक के वो मौजज़ात हैं कि जिनका जिक्र जितनी बार करो आशिक रसूल का ईमान ही ताजा होता है। तो आज मैं उसी कुरान की बात लेकर आया हूं, नबी पाक के कल्बे अक़दस पर जो नाजिल हुआ। वैसे तो बहुत सारे मौजज़ात हैं मगर आज़मुल मौजज़ा, सबसे बड़ा मौजज़ा, बिगेस्ट मिरेकल जिसको कहा गया, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। और ये वाकया कुरान में मौजूद है। और आज ये वाकये को जब आप सुनेंगे ना तो कुछ बातें तो हमें अपनी इस्लाह के लिए मिलेंगी और कुछ अकीदे की इस्लाह भी होगी, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। बहुत मुख्तसर वाकया है और ये वाकया है उस माँ का
کہ جس ماں کے یہاں وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جس نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کیے، جو روح اللہ کہلائے، میری مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم کا واقعہ ہے۔ اور یہاں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ ماں ہیں کہ ان کی کوئی شوہر نہیں تھا، حضرت عیسیٰ بن والد کے پیدا ہوئے۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی اس کے ضمن میں کہ اللہ نے جو کائنات اپنی مشیت سے چلائی، حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، پھر بی بی حوا سے نکاح ہوا، پھر نسلیں بنی، نو انسان بڑھتے گئے، جوڑے بنے، بچے پیدا ہوئے، اور ساری دنیا میں اربوں آدمی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی مرد کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ اگر اللہ ہمیں نہ بناتا یا ہم نہ ہوتے تو دنیا کیسے چلتی؟ مرد ہے تو اولاد ہوتی ہے، ہم ہی نہ ہوتے تو اولاد کیسے آگے بڑھتی؟ کسی عورت کے ذہن میں خیال آتا کہ ماں ہی نہ ہوتی، عورت ہی نہ ہوتی تو انسان کیسے بنتے آگے؟ ہماری وجہ سے وجود کائنات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے پہلے تو دونوں کو، جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی مشیت نے کیسے خاموش کیا کہ حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا فرما دیا۔ اللہ چاہے تو بن ماں باپ کے پیدا، مٹی سے بنایا، اپنی روح پھونکی اور حضرت آدم میں روح آ گئی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا تاکہ ماں کوئی نہ کہے کہ میں لازمی ہوں۔ اللہ نے بن ماں کے بی بی حوا کو پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا تاکہ کوئی مرد یہ نہ کہے کہ ہم نہ ہوتے تو کائنات کیسے چلتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کے سبب یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو بہرحال بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حنا تھا اور آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ جب بی بی مریم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی تو آپ کی والدہ نے اسی وقت ایک منت مان لی کہ میرے یہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہوئی، بی بی مریم پیدا ہوئی۔ آپ ان کو لے کر بیت المقدس چلی گئی۔ حضرت بی بی مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور یہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ یہ بیت المقدس کے اس وقت ناظم تھے، بڑے عالم تھے۔ تو آپ نے جا کر کہا کہ میں نے منت مانی تھی اور میری بیٹی اب آپ کے حوالے ہے، میں چاہتی ہوں میری بیٹی یہیں پلے بڑے اور یہیں خدمت کرے بیت المقدس کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت قبول کر لی۔ بیت المقدس میں کئی فلورز تھے، ایک بالائی خانے پر محراب تھی، وہاں حضرت مریم کو کہا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، یہی آپ کی جگہ، عبادت بھی یہیں کریں، آپ کی زندگی یہاں گزرے گی۔ بی بی مریم نے عبادت شروع کر دی اس محراب کے اندر۔ حضرت زکریا وقتاً فوقتاً آن اینڈ آف آتے، خیریت پوچھتے، کھانے وغیرہ کا پوچھتے، کفالت تھی ان کی۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت زکریا نے کیا دیکھا کہ بی بی مریم کی محراب میں پھل آنے لگے ہیں، اور وہ پھل بھی بے موسم کے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ آپ نے حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کدھر سے آتے ہیں؟ کہ مجھے اللہ کی طرف سے پھل ملتے ہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اچھا، حضرت زکریا کی ایک ڈیزائر تھی، بہت پرانی ڈیزائر تھی، بہت پرانی خواہش تھی۔ وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بیٹا دے دے، بہت دعائیں کرتے۔ اللہ کی مشیت تھی، اولاد نہیں ملی تھی، آپ کو بیٹا نہیں ملا تھا۔ اب آپ کی عمر مور دین 100 ایئرز ہو گئی، بہت بڑھاپا آ گیا تھا، مگر آپ کے دل میں تمنا تھی کہ میرا بھی کاش بیٹا ہوتا۔ اب حضرت زکریا نے استدلال کیا کیا، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں حضرت مریم کی محراب میں جب بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو اب میرے پاس بھی اولاد کا موسم تو نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر جو رب ان کی محراب میں بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ خالق چاہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ وہ چلے گئے حضرت مریم کی محراب میں، اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت مریم کی محراب میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا دعا کی اور کس طرح دعا کی۔ اب انہوں نے وہاں دعا کی تو کیا ہوا، اللہ نے انہیں بیٹا بھی عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام بھی رب نے ہی عطا فرمایا۔ آپ کے یہاں جو بیٹا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام یحییٰ رکھا اور اس کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب یہ ہے قرآنی واقعہ۔ پہلے میں قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھ دوں کہ کہاں یہ واقعہ موجود ہے، مزید تفصیل آپ قرآن سے پڑھیں گے، اور اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو لیسن کیا ملتا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران۔ اب یہ آل عمران جو ہے نا، یہ حضرت عمران جو حضرت عیسیٰ کے والد تھے، یہ آل عمران سورت ہے ان کے نام پر، تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 37 سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب زکریا اس کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ فرمایا اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟
تو بولی وہ اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اب حضرت زکریا نے کیا کہا؟ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ اب وہاں ان کو اولاد کا تحفہ مل گیا۔ اب دو تین باتیں، کچھ باتیں سیکھنے کی اور کچھ باتیں مسکنسیپشن کی، کلیئرنس کی۔ پہلی بات، حضرت مریم کیا نبی تھی؟ نہیں۔ یاد رہے نبوت صرف مرد کو ملی ہے، کوئی عورت نبی نہیں تھی۔ تو آپ کیا تھی؟ آپ ولیہ تھی، اور کسی ولی سے کوئی ایسا کمال ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کسی نبی سے کوئی ایسا کمال حق کی دلیل کے لیے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے کنفیوژن دور کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں یار آج میں گاڑی میں آ رہا تھا بس ایک معجزہ ہو گیا، بچ گیا ایکسیڈنٹ سے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ معجزہ نہیں ہو سکتا، اور معجزہ کا لفظ یوز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لفظ معجزہ خاص ہے انبیاء کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال یہاں یہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار کرامت بیان کرتے ہو، یہ کہاں ہے؟ کرامت کا ثبوت کدھر ہے؟ میں نے آج صرف قرآن کی بات کی ہے، اور قرآن سے آپ کو کرامت بیان کی ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو پتا چلا کہ کرامتوں کا سلسلہ یہ شروع سے جاری ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا۔ ایک نہیں ہے، اور بھی کرامتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اشارہ دے دیتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو کون لایا تھا وہ تخت؟ آپ کے ساتھ ایک آصف بن برقیہ، قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ کا ایک ساتھی تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے جو ہے ملک شام وہ تخت اٹھا کر لے آیا تھا۔ ہزاروں میل کا سفر پلک جھپکتے میں کیسے ہو گیا؟ اللہ جسے چاہے قدرت دے، جسے چاہے طاقت دے، اللہ دینے والا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ اپنے نیک بندوں کو وہ اتھارٹی اور وہ پاور دیتا ہے۔ تو کرامت کی بات میں کبھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ کرامت کا ثبوت قرآن میں ہے، اور میں نے آپ کو یہ محراب مریم کا واقعہ سنا دیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔